السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں معصومہ کی ماں اس کو کہتی ہے کہ صاحب نے اپنا بچہ کھویا ہے اور اب یہ آنے والا بچہ جو ہے یہ ان کے لیے ضرورت اور تمہارے لیے لاٹری ثابت ہوگا۔ اور پھر جو معصومہ کے جو محلے میں جو اس کا پڑوسی تھا اسد، جو کہ اسے محبت بھی کرتا تھا، اسے شادی بھی کرنا چاہتا تھا، اور اب اس کی شادی ہو گئی ہے اور وہ اسی کے آفس میں جاب کے لیے آ گیا ہے۔ اور معصومہ اس کو کہتی ہے کہ تمہاری بیوی تو بڑی اچھی ثابت ہوئی تمہارے لیے، اس نے تمہیں پیسے کی قدر کرنا سکھا دی۔ اور جب وہ گھر آتا ہے تو اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ ارے وہ تو بہت سرپھری لڑکی ہے، اگر اس کا دماغ گھوم گیا تو وہ کہیں تمہیں نوکری سے ہی نہ نکال دے۔ تو وہ بڑا مسکرا کر کہتا ہے کہ دیکھتے ہیں کون کس کو نکالتا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے بسم اللہ کی قسط میں دیکھا کہ اب توقیر صاحب کو اب ہر چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ کس طرح سے معصومہ نے جو ہے وہ یہ سارا جال بنا، اور اس نے جو میسیجز آئے تھے وہ سب میسیجز ڈیلیٹ کیے، اور جس کی وجہ سے وہ صحیح وقت پر وہ اصل حقیقت سے ناواقف رہا اور اپنے بیٹے کی پریشانی نہ سمجھ سکا، اور عین وقت پر اس کا ساتھ نہ دے سکا، اور وہ پریشان ہوا، اتنا زیادہ ڈپریس ہوا کہ اس نے اپنی جان لے لی۔ اب یہ جو نقصان اور جو مشکل وقت ان پر آیا ہے وہ اب وہ آہستہ آہستہ توقیر اس کو سمجھنے لگا ہے، اور معصومہ کی چالاکیاں بھی اس کے سامنے آہستہ آہستہ آنے لگی ہیں۔ اور اس سے سب سے بڑھ کر یہ کہ جب آفس میں اس کو پتہ چلا کہ اس نے کتنا بڑا وہ فراڈ کر رہی ہے، کہ اس کے اکاؤنٹ سے ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ نکال کر اس نے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا لی ہے، تو وہ یہ سب دیکھ کر بڑا چونکتا ہے اور حیران ہوتا ہے کہ یہ معصومہ کیا کر رہی ہے اس کے ساتھ۔ اور پھر جب وہ اس کو بلا کر پوچھتا ہے تو وہ بڑی ہی نرمی سے اور آرام سے کہتی ہے کہ یہ تو آپ کی امانت ہے میرے پاس، جب آپ کو ضرورت ہوگی آپ مجھ سے لے لیجیے گا۔ تو اور جب وہ ساری اس کی ہیرا پھیریاں اور چالاکیاں اور سب کچھ جب چیزیں سمجھ گیا کہ اس نے مجھ سے شادی بھی اسی مقصد کے لیے کی تھی کہ مجھ سے میرے دولت کی خاطر اور مجھ سے فائدہ اٹھا سکے، اور اس کے نتیجے میں اس نے ایسے ایسے کام کیے کہ وہ میری جو زندگی کی سب سے قیمتی چیز جو اس کا بیٹا تھا وہ بھی اس نے اس سے چھین لیا۔ تو اس نے پھر اسے اپنے آفس کے اس عہدے سے بھی اس کو ہٹا دیا، اور اس نے اپنا اکاؤنٹ جو جوائنٹ اکاؤنٹ تھا وہ بھی اس نے ختم کروا دیا، اور اس نے کہا کہ اب یہ سارے جو میرے اکاؤنٹ کے جو وہی پرانا سلسلہ کر دیں آپ، کہ جو ریحام کے تھرو ساری چیزیں ہوا کرتی تھی، اور اس سے وہ آفس بھی واپس لے لیا۔ وہ بہت دل ملاتی ہے اور غصے میں گھر واپس آتی ہے تو ماں گھر پر نہیں ہوتی ہے، اور پھر اسے فون کر کے کہتی ہے کہ آپ واپس آئیں، آپ کہاں گھومتی پھرتی رہتی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ تو کہتی ہے کیا کروں، اور صاحب نے مجھے آج سے پھر فرش پر پھینک دیا ہے۔ اور ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو ابھی تمہارے پاس اس کا مہرہ موجود ہے، اب تو جو تمہارا بیٹا ہوگا جب وہ پیدا ہوگا تو وہ صاحب کی بہت بڑی ضرورت بن جائے گا، کیونکہ اب ان کا جو اکلوتا وارث تھا وہ تو مر چکا ہے، اور اب انہیں اپنی دولت کے لیے جو وارث ہے وہ تمہارا بیٹا ہوگا، اور تمہارے لیے تو بڑی لاٹری ثابت ہوگا، تو اس لیے تم پریشان مت ہو اور آرام سے تسلی سے سب کام کرو، جلد بازی مت کرو۔ لیکن معصومہ جو ہے وہ اپنی چالاکیوں میں بالکل بھی اس پہ ضبط نہیں رہا، اور وہ جلدی جلدی سب کچھ کرنا چاہتی ہے، جس کے نتیجے میں اب وہ آہستہ آہستہ خود ہی اپنے پاور کو کلہاڑی مار رہی ہے۔ اور جب توقیر نے سب کچھ اس کو آرام عیش اور سب چیزیں دی تھیں، لیکن وہ ان پر اکتفا کرنے کی بجائے وہ سب کچھ سمیٹنا چاہتی ہے، اور اب وہ تنگ پڑ گئی ہے اس سے، اور کہتی ہے کہ میں اس بڈھے سے جان چھڑانا چاہتی ہوں اور میں عیش کرنا چاہتی ہوں ماں، اب میں سکون سے اور اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔
لیکن اب اس کی یہ ساری چالاکیاں توقیر کو بھی سمجھ میں آ گئی ہیں، اور وہ اب اس کے جال میں پھنسنے والا نہیں ہے، جو کہ وہ پہلے سب کچھ کر چکا ہے، لیکن اس کے لیے اس کو بہت بڑی، اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے اس کو بہت بڑی قربانی اس کی زندگی سے اسے دینا پڑی۔ یہ سب کچھ اسے اپنی بیٹے کی موت کے بعد سب چیزیں اس کو سمجھ میں آئیں کہ یہ محض دولت کے لالچ میں اس کے پاس آئی تھی اور اس کی دولت لوٹنا چاہتی تھی۔ تو اب آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کس طرح سے سیٹل ہوتے ہیں، اور کیا جو معصومہ ہے وہ دوبارہ سے چالاکی سے توقیر کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، یا وہ اپنی اس جلد بازی کی وجہ سے اپنا سب کچھ جو اس کو ملا ہوا ہے سب کچھ کھو دے گی۔ دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ بسم اللہ۔